اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے روحانی لوگوں کے بارے میں اور جسمانی لوگوں کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ جسمانی لوگ کیسے ہیں اور روحانی لوگ کیسے ہیں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو یہ جواب دیا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھے سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ اس لیے کہ جب ہم روح سے پیدا ہوں گے تو پھر روح کے موافق چلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پالوس رسول نے جسم کے کاموں کو اور روحانی پھلوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے کلام میں درج کیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سب کاموں کو جو جسم سے انسان کو آلودہ کرتے ہیں ان سب پر انسان غالب آ سکے۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو پالوس رسول نے کلام مقدس میں کہی۔ اگر ہم غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں، اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے، بلکہ جسم کے کاموں کو ظاہری ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بات تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم اور پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ اور یہاں پر پالوس رسول لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے یہی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان جسم کے کاموں سے واقف ہوں کہ جو آپ کو خدا کی بادشاہی کے اندر سے جانے سے روک رہے ہیں۔ اور اگر حرام کاری پر دیکھا جائے تو حرام کاری سے خدا کو نفرت ہے، ناپاکی سے خدا کو نفرت ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا بھی پاک ہے۔ شہرت پرستی، اور یہ زنا کاری ہے، شہرت پرستی، عیاشی کرنے والے لوگ، اسی طرح بت پرست لوگ اور جادوگری کرنے والے لوگ، اور عداوتیں اور جھگڑا کرنے والے لوگ، حسد کرنے والے۔ اور حسد کا مطلب تو یہی ہے کہ جیلسی جو ہے، ایک دوسرے سے جلنا، جیلس ہونا، اور غصہ، تفرقے، یعنی بہت سے تفرقے ہو جانے، جدائیاں، بدعتیں، یعنی بہت سی نئی تعلیمیں، یعنی دشمنی، نشہ بازی، ہر طرح کا نشہ جو دنیا میں، اور ناچ رنگ، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلب میں جاتے اور ڈانس کرتے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اسی طرح سے شادیوں اور بیاہوں پر عورتوں کو ڈانس کرواتے ہیں، اور بہت سے ایسے اور ہیں کام جن کی بات وہ پیشتر سے بتائے دیتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ لیکن آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ روح کے پھلوں کی بات بتاتا ہے۔ اگر آپ میں محبت ہوگی تو یہ سب چیزیں جو برائی آپ سے کرواتی ہیں تو آپ اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اور جو نشہ کرتا ہے، اور جو بت پرستی کرتا ہے یا جادوگری کرتا ہے، جو حرام کاری کرتا ہے، شہوت پرستی اور اسی طرح کی جو باقی چیزیں
حسد، جھگڑا، بغض، یہ سب کچھ اسے خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگ جاگو اور ان کاموں پر غالب آؤ اور روح کے پھل اپنی زندگی میں لو تاکہ تم خدا سے برکت پاؤ۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں گر چکے ہیں اور بہت سے اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن خدا کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ برا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے۔ ہمیں جلد ان کاموں پر غالب آ کر جو جسم کے کام ہیں، جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں ان پر غالب آ کر ہمیشہ کی زندگی میں ان پھلوں کو لینا ہے، جن کو پالوس رسول نے بڑی خوبصورتی سے بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری، ہاں ان سب کاموں سے جب آپ پرہیز کریں گے، پرہیزگاری کریں گے، تو آپ نجات پا جائیں، تب آپ برکت پائیں گے، آپ کا گھرانہ برکت پائے گا، آپ کے بچے برکت پائیں گے۔ تو جب ہم پرہیزگار نہ ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں آج جاگنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جے مسیح۔